آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج وہاں چناب نگر ختم نبوت کانفرنس ہے۔ والد محترم ویسے تو جمعہ آپ کا نہیں چھوڑتے، لیکن سال میں یہ ایک جمعہ ان کی مجبوری ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ فخر کی بات بھی ہے اور عزت کی بات بھی ہے کہ ابھی جمعے کے بعد وہاں جو ختم نبوت کانفرنس کی آخری نشست ہے، جس میں بڑے حضرات اکابر کا بیان ہوتا ہے، اس میں والد صاحب کا بھی ابھی خطاب ہونا ہے۔ تو اس لیے حضرات نے کہا کہ آپ نے جمعے کی چھٹی کرنی ہے، وگرنہ ان کا ذہن تھا کہ میں جمعرات کو رات کی وہاں حاضری لگا کر یہاں جمعے کے لیے پہنچ جاؤں گا، تو آپ کو مجبوراً مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کا سننے کا معیار انہوں نے بہت بلند کر رکھا ہے، ان کا جو اللہ نے انہیں انداز دیا ہے اور انہیں جو اللہ نے بولنے کا اور گفتگو کا سلیقہ عطا کیا وہ بہت بڑا ہے۔ ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ سے ایک درخواست میری ہوگی کہ اردو سمجھ تو سب کو آتی ہے نا ماشاءاللہ۔ وہ ہمارے ایک ثنا خان ہیں سید سلمان گیلانی، وہ فرماتے ہیں کہ گھر میں سارے بیویوں کے سامنے اردو میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، تو یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو اردو سمجھ آئے گی۔ تھوڑی سی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میرے لیے گفتگو کرنا آسان ہوگا۔ یہ عیدگاہ مسجد بھی آپ کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کا مرکز ہے، اور وقتاً فوقتاً یہاں سے ختم نبوت کی صدائیں اور آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، اور آج بھی چونکہ وہاں پر بھی ختم نبوت کانفرنس ہے، تو اسی عنوان ہی پر میں تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہوتا جس میں قسمتوں کو تولا جاتا، نصیب تولے جاتے، بخت تولے جاتے، تو میرے دوستو میرے اور آپ سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا نصیب نہ نکلتا۔ ہمیں نصیب کے حوالے سے اللہ نے بہت بلند کر رکھا ہے، اس لیے کہ کسی امت کے نصیب میں موسیٰ جیسا کلیم پیغمبر موجود ہے، کسی امت کے نصیب میں عیسیٰ جیسا پیغمبر موجود ہے، کسی امت کے نصیب میں حضرت یحییٰ جیسا پیغمبر موجود ہے۔ میرے اور آپ کے نصیب جاگ اٹھے ہیں کہ ہمارے نصیب میں محمد مصطفیٰ موجود ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو عزتیں حضور کے حوالے سے بخشی ہیں وہ کائنات میں کسی کو نہیں بخشیں۔ الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اور انہوں نے اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تقریباً 3000 معجزات نقل کیے ہیں۔ بڑی عظیم کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بس اس واقعے کو سمجھے اور میں اس کے بعد اپنی گفتگو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک امتی ہے، مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، بڑا گناہ گار تھا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ وہ بات مرنے کے بعد کسی دوست کو خواب میں آیا اور خواب میں یہ ساری بات سنا رہا ہے۔ وہ دوست پوچھتا ہے کہ تیرا کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ یار بڑا گناہ گار تھا، میری جلوتیں اور خلوتیں خدا کی نافرمانی میں گزری تھیں، اور میرے دن اور رات سیاہ تھے۔ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، کھڑا کر کے کہا کہ تو بڑا گناہ گار تھا، بخشنے کی کوئی امید میں تو نہیں سمجھتا کہ میں تجھے بخش دوں، لیکن ایک نیکی تیرے نامہ اعمال میں نکلی ہے، اسی نیکی کی وجہ سے میں بخش رہا ہوں۔ بس وہ نیکی سنیے اور اپنے پیغمبر کا قد دیکھیے کہ اللہ نے ایک یتیم آنے والے کو کہاں کھڑا کیا ہے۔ اللہ نے کھڑا کیا اپنے سامنے اسے اور کہا کہ تم بڑا گناہ گار تھا، لیکن جب تو تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، حضرت موسیٰ پر آنے والی کتاب تورات، توجہ رکھنا، جب تو تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا تو تورات کے ورقے پلٹتے 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 پڑھتے 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 اس تورات کے صفوں پر میرے آخری پیغمبر کا تذکرہ آتا، اور جب میرے محبوب پیغمبر کا نام آتا تو نام محمد کو بڑی محبت کے ساتھ بوسہ دیتا اور میرے نبی کے نام کو چومتا، اور میرے نبی کے نام کے ساتھ تو محبت کا اظہار کرتا۔ امتی تو موسیٰ کا ہے، شریعت تو موسیٰ کی تھی اور کتاب بھی موسیٰ کی تھی، لیکن صرف نام محمد کو بوسہ دینے کی وجہ سے آج تیری زندگی بھر کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر رہا ہوں۔
صرف نام محمد کو بوسہ دینے کی وجہ سے دوستو ہم یہ امت بھی نہیں ہے، پچھلی امت ہے، موسیٰ کا ماننے والا ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، لیکن میرے رب نے میرے نبی کی وجہ سے اتنا بلند کر دیا ہے کہ امت موسیٰ کی ہوگی، کتاب بھی موسیٰ کی ہوگی، شریعت بھی موسیٰ کی ہوگی، امتی بھی موسیٰ کا ہوگا، بخشش محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگی۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو مجھے جواب دینا۔ اگر موسیٰ کا امتی صرف تورات میں نام محمد کو بوسہ دے، اس کا مقام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش اور مغفرت کر دیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، صرف نام محمد کو بوسہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام اتنا بڑھا دیا ہے، تو ان کا مقام کیا ہوگا جنہیں خود محمد نے بوسے دیے ہیں، جن حسن و حسین کو میرے پیغمبر نے بوسے دیے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے بھی بوسے دیے، جاگتے اور سوتے ہوئے بھی بوسے دیے، اپنے کندھوں پر بٹھا کر بھی بوسے دیے، اپنی پشت پر بٹھا کر بھی بوسے دیے، اپنی گود پر بٹھا کر بھی بوسے دیے، جنہوں نے 7 سال میرے پیغمبر کے لبوں کو چوسا ہے۔ اگر ایک امت محمد کے نام کو بوسہ دے، اللہ اس کے مقام کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، ان حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا جنہیں خود میرے نبی نے بوسے دیے ہوں گے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ ختم نبوت، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ابتدا تو ہو لیکن اس کی انتہا نہ ہو۔ آپ پوری کائنات میں نظر دوڑائیں، اگر مسجد ہے تو ایک دن ایسا تھا کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، ایک دن ایسا آیا کہ اس کی انتہا ہو گئی، حتیٰ کہ انسان ایک دن آتا ہے تو اس کی ابتدا ہے، جب مرتا ہے تو اس کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ایک دن دنیا کی بھی ابتدا تھی اور ایک دن دنیا کی انتہا ہو جائے گی۔ اصول ہے، جو چیز شروع ہو وہ ختم بھی ہوتی ہے۔ نبوت بھی شروع ہوئی ہے اور نبوت ختم بھی ہوئی ہے۔ ابتدا میں حضرت آدم کھڑے ہیں اور انتہا میں حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں۔ آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح آدم سے پہلے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بے ایمان اور کافر ہے، اسی طرح حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی کافر اور بے ایمان ہے۔ اللہ نے حضور کو ساری عزتیں عطا کی، تمام بلندیاں عطا کی، تمام رفعتیں عطا کی، لیکن توجہ رکھنا، سب سے بڑی عزت میرے پیغمبر کی وہ ختم نبوت والی عزت ہے۔ اللہ نے اور جتنی بھی حضور کو عزتیں دی ہیں وہ ساری بات کی چیزیں ہیں اور بات کا درجہ رکھتی ہیں۔ اگر سب سے پہلے کسی چیز کا درجہ ہے تو وہ میرے آقا کی ختم نبوت کا درجہ ہے۔ نبوت کے بعد ہی سب کچھ ملا کرتا ہے۔ اگر میں نے الفاظ بدل کے کہہ دوں، 40 سال تک جب تک نبوت نہیں ملی تھی میرے آقا محمد بن عبداللہ کہلاتے تھے، لیکن جب سے حضور کو نبوت ملی ہے تو محمد الرسول اللہ بنے ہیں۔ 40 سال تک میرے نبی کا چہرہ دیکھنے والوں کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ 40 سال تک جنہوں نے میرے پیغمبر کے ساتھ سفر کیے انہیں بھی وہ مقام نہیں ملا، لیکن 40 سال کے بعد جب میرے نبی اللہ نے نبوت عطا کی اور حضور کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا، اس کے بعد جس نے پہلی نظر ڈالی ہے اللہ نے کائنات کا صدیق بنا دیا ہے۔ صرف پہلی نظر ڈالنے پر اگر اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو معلوم ہوا کہ نبوت سب سے بڑا درجہ ہوا کرتا ہے، اور جتنے بھی درجے ہیں وہ سارے بات کے ہیں۔ نبوت سب سے بڑا درجہ ہے، پھر اور نبیوں کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اوروں کو نبوت ملی ہے، میرے آقا کو ختم نبوت ملی ہے۔ رب نے جواب دیا، اگر ساری چیزیں اور سب کو ایک جیسی صفات عطا کی جاتی اور سب کو ایک جیسی خصوصیات عطا کی جاتی، پھر کسی کی افضلیت واضح نہیں ہونی تھی۔ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون افضل ہے، کون اعلیٰ ہے، کون بالا ہے، کون مقام میں بڑا ہے، کون مقام سے چھوٹا ہے، کس کا مقام زیادہ ہے، کس کا مقام کم ہے۔ اللہ نے اوروں کو نبوت کے کٹہرے میں کھڑا کیا، میرے آقا کو ختم نبوت کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔
حضور کو ختم نبوت کا تاج دے کر میرے رب نے یہ بات سمجھا دی حضور پر۔ اور علماء نے اگلی بات بڑی عجیب لکھی ہے، فرماتے ہیں صرف حضور پر نبوت ختم نہیں ہے، یہ عقیدہ بنا کے جائیں، صرف حضور پر نبوت ختم نہیں ہے بلکہ جتنی بھی صفات میرے نبی کے اندر موجود ہیں اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے وہ ساری صفات بھی محمد مصطفیٰ پہ ختم کر دی ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور کائنات سے بڑے حسین ہیں، حضور سے بڑا حسین کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑا جمیل کوئی نہیں، میرے محبوب سے بڑا کوئی نازنین کوئی نہیں۔ اتنا حسن میرے نبی کو میرے رب نے دیا ہے کہ مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے۔ 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا۔ پوری کائنات کو اس حسن میں سے میرے رب نے ساری کائنات کو تقسیم کیا اور بنایا۔ 99 حصے اللہ نے اکیلے حضرت یوسف کو عطا کیے۔ کتنے حصے؟ 99 حصے اکیلے حضرت یوسف کو ملے ہیں۔ یہ لکھ کر قاری طیب صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف کے حسن کے 99 حصے قبول کر لیے جائیں اور ایک حصہ پوری امت کو ملا ہے تو حضور کا حسن کدھر گیا؟ اگر اس ایک حصے میں سے حضور کو شمار کیا جائے کہ جو حصہ پوری امت کو ملا ہے اس میں تو حضور کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی کہ سب کو ملا ہے، حضور کو بھی ملا ہے، اور 99 حصے اکیلے حضرت یوسف کے پاس ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں نہیں، یہ 99 حصے بھی ملا لو اور یہ ایک حصہ جو اللہ نے پوری کائنات میں تقسیم کیا ہے یہ پورے کے پورے 100 کے 100 حصے اللہ نے اکیلے حضور کے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ سارا حسن میرے پیغمبر پہ ختم ہے، تو جتنی حضور کی صفات ہیں وہ ساری ختم نبوت کی وجہ سے حضور پہ ختم ہے۔ میرے نبی پہ حسن بھی ختم ہے، میرے نبی پہ علم بھی ختم ہے، میرے نبی پہ عقل بھی ختم ہے، میرے نبی پہ عصمت بھی ختم ہے، میرے پیغمبر پہ بلندی بھی ختم ہے، میرے نبی پہ طہارت بھی ختم ہے، میرے نبی پہ ریاست بھی ختم ہے، میرے نبی پہ تقوی بھی ختم ہے، میرے نبی پہ پرہیزگاری بھی ختم ہے۔ کائنات میں جتنی بھی صفات تھیں اگر کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے تھیں اللہ نے وہ صرف حضور کو دی نہیں بلکہ دے کر ان پر ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ محبوب جس طرح نبوت میں تیرا کوئی ثانی نہیں حسن میں بھی تیرا کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ ساری صفات حضور کے اندر موجود ہیں، اس لیے تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے دشمنوں کو رزق پہنچاتا ہے۔ توجہ رکھنا، بڑی عجیب بات کی ہے حضرت بخاری رحمہ اللہ نے کہ جو اللہ کی توحید کا منکر ہو اور اس کی توحید میں وہ شریک بنائے، مشرک بن جائے، اللہ مشرکوں کو بھی اتنا ہی رزق دیتا ہے جتنا اپنا موحدوں کو دیتا ہے، جتنا وہ موحدوں کے ساتھ اسے دیتا ہے اتنا ہی مشرک کو بھی دیتا ہے۔ لیکن امیر شریعت اگلی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں گواہ رہنا، وہ اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیتا ہے، محمد کے دشمنوں کو وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ حضور کے دشمنوں کو اس نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور اگلی بات علماء نے ایک اور لکھی ہے کہ کئی ایسے مشرک ملتے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی، وہ اپنی موت مرے ہیں، اس کے بعد قبر میں اور اگلے جہان میں جو ان کا حساب کتاب ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن علماء نے ایک اور بڑا باریک نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جس نے حضور کی توہین کی ہے، جس نے میرے آقا کا انکار کیا ہے، جس نے حضور کی توہین کی ہے، یہ رب کا اصول ہی نہیں کہ وہ محمد کی توہین کرنے والے کو دنیا میں سزا دیے بغیر موت دیتے ہی نہیں ہے۔ حضور کے دشمن کو وہ دنیا میں سزا دے کر اسے موت دے گا۔ یہ میرے نبی کی عزت اور میرے نبی کا وقار ہے۔ ختم نبوت، حضور آخری نبی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ مختلف اور بے بہا علماء نے اس پر دلائل دیے ہیں، میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت مصطفیٰ کے اندر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں اور بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ بات سننے کے بعد ذرا آپ بھی خدا را بول پڑنا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ عرش اولا جو ہے، اللہ کا جو عرش ہے
اس عرش سے پرے کائنات کا اور کوئی مقام نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ عرش بالکل آخری مقام ہے۔ توجہ رکھنا، بڑی عجیب دلیل دی ہے حضرت نے۔ عرش بالکل آخری مقام ہے، اس سے پرے کوئی مقام نہیں، وہ آخری مقام ہے، آخری مکان ہے اور آخری مخلوق ہے۔ اس سے پرے نہ کوئی مکان، اس سے پرے نہ کوئی مقام، اور نہیں عرش سے پرے کوئی مخلوق ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں عرش اس کائنات کے حوالے سے آخری مقام ہے۔ معراج کی رات میرے نبی عرش بری پہ پہنچے ہیں، معراج کی رات حضور عرش بری پہ پہنچے۔ اب حضور جب وہاں پہنچے، رب در حقیقت یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جو عرش مقاموں میں آخر ہے اور مکانوں میں آخر ہے، اس مکان پر بھی وہی آئے گا جو نبوت میں آخری ہوگا۔ جو نبوت میں آخری ہوگا وہی اسی آخری مکان پہ آئے گا۔ عرشوں سے پرے کوئی مقام نہیں، محمد سے بعد میں کوئی نبوت نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عرش مکانوں کی انتہا ہے، میرا پیغمبر نبوت کی انتہا ہے۔ حضور کو عرش بری پر پہنچا کر میرے رب نے یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ محبوب جتنے بھی آئیں گے وہ کائنات کے مردود تو ہو سکتے ہیں، کائنات کے کافر تو ہو سکتے ہیں، ساری کائنات سے بڑے غلیظ ترین کافر تو وہ ہو سکتے ہیں، لیکن نبوت کے تخت پر میں نے جب عمر کو نہیں بیٹھنے دیا تو پھر کسی کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ میں نے جب عمر کو نہیں آنے دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ عمر کے اندر اللہ نے فطرتی نبوت کی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ عمر نبی بننا چاہے تو بن سکتا ہے، لیکن میرا محبوب، میں نے بھی قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہے، تجھے نبوت کا تاج دینے کے بعد اور تجھے نبوت کی کملی پہنانے کے بعد، تجھے نبوت کی چادر پہنانے کے بعد نہ کوئی اور نبوت کا مستحق ہے اور نہیں کسی کو نبوت کی مسند پہ بٹھایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ عیسیٰ بھی آئیں گے تو حضور کی امت میں آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ جو پیغمبر تھے اللہ نے ان کی نبوت نہیں چلنے دی، اور جو نبی تھا ہی نہیں، ساری کائنات کی غلاستیں اکٹھی کرو، ساری کائنات کی بدبو اکٹھی کرو، ساری کائنات کا تعفن اکٹھا کرو تو مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بنتا ہے، اور ساری کائنات کی طہارتیں، ساری کائنات کی پاکیزگیں، ساری کائنات کی خوشبوئیں اکٹھی کرو تو محمد مصطفیٰ بنتا ہے۔ اللہ نے اس گند کو یہاں کیسے آنے دینا تھا جس مسند پر میرا پیغمبر بیٹھا ہو؟ علامہ سیوطی ہی نے الخصائص الکبریٰ میں ایک اور بات لکھی ہے، فرماتے ہیں حضور کا وجود تو بہت دور کی بات ہے، بڑا مقدس وجود ہے اور بڑا ہی بابرکت وجود ہے، کائنات میں اس وجود سے بڑا کوئی وجود نہیں، اس وجود سے افضل کوئی وجود نہیں، اس وجود کا حسن، اس وجود کی باریکیاں، اس وجود کی نرم و نازکی میرے پیغمبر پہ ختم ہے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضور کے بدن پہ ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی، حضور کے مقدس وجود پر اللہ نے کبھی بھی گند نہیں بیٹھنے دیا۔ حضرت سیوطی لکھتے ہیں وجود تو بہت دور کی بات ہے، اگر میرے پیغمبر کے کپڑے کنڈی پر لٹکے ہوتے اور وہ حضور کے جسم کے ساتھ نہ ہوتے، الگ لٹکے ہوتے، اللہ نے حضور کے کپڑوں پر بھی کبھی گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ جس پیغمبر کے اترے ہوئے کپڑوں کی حفاظت وہ کرتا ہے، کیا اس کی ختم نبوت کی وہ حفاظت نہیں کرے گا؟ بولتے نہیں ہیں، ذرا بول پڑیں، حضور کی نبوت کی وہ حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہم نہ کریں تو الگ بات ہے، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کتے کھڑے کیے ہیں اور کتوں نے آ کر میرے پیغمبر کی نبوت کا انتقام لیا ہے، جنہوں نے میرے آقا کی نبوت پہ حملہ کیا تھا۔ ساری کائنات میرے آقا کے کرم کا منتظر ہے اور حضور کے کرم میں یہ ساری کائنات پل رہی ہے۔ جتنے مرضی دلائل میرے آقا کی عزت پہ دیے جائیں، خدا کی قسم علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے ساری کائنات کے انسان اگر کاتب بن جائیں، ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری کائنات کے پہاڑ کاغذ بن جائیں
اور میرے محبوب کی تعریف لکھنے بیٹھیں، میرے محبوب کی مدح لکھنے بیٹھیں، میرے محبوب کی مدد لکھنے بیٹھیں تو حضرت دین پوری کا جملہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت دین پوری فرماتے تھے، لوگوں گواہ رہنا، عبدالشکور دین پوری کہہ رہا ہے، لوگ ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، درخت ختم ہو جائیں گے، کلمیں ختم ہو جائیں گی، محمد مصطفیٰ کی زلفوں کی اقبال کی تعریف بھی مکمل نہیں ہو سکے گی۔ جس کے بالوں کا یہ عالم ہو، ساری کائنات اس کے بالوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، اس نبی کا مقابلہ کون کرے؟ علماء نے ختم نبوت پر ایک دلیل دی ہے، فرماتے ہیں کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں۔ جملہ بڑا خوبصورت ہے اور سننے والا ہے، کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں۔ آپ چلے جائیں یہودیوں کے پاس، حضرت موسیٰ کی زندگی مانگیں، وہ آپ کو نہیں دے سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو حضرت عیسیٰ کی زندگی نہیں دے سکیں گے۔ توجہ رکھنا، بڑی عجیب بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی عیسائیوں کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس میں وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کی زندگی کے صرف 50 دن محفوظ ہو سکے ہیں۔ کتنے دن؟ 50 دن حضرت عیسیٰ کے ہمارے پاس محفوظ ہیں بس۔ اس کے علاوہ عیسیٰ نے کیا کیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آؤ ادھر حضور اور محمد عربی اور خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہیں علماء بتائیں گے میرے پیغمبر کا اٹھنا کیسا تھا، میرے پیغمبر کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے پیغمبر کا کھانا کیسا تھا، میرے پیغمبر کا پینا کیسا تھا، میرے نبی نے کتنے زرے استعمال کیے، میرے نبی نے کتنے گھوڑے استعمال کیے، میرے نبی نے کتنی تلواریں استعمال کی، میرے پیغمبر اٹھتے تو کیسے اٹھتے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے، میرے پیغمبر لیٹتے تو کس انداز سے لیٹتے، حضور کی انگوٹھی پہننے کی کیفیت کیا تھی، میرے پیغمبر کی سواریوں پر سوار ہونے کی کیفیت کیا تھی، حضور کی سواریاں کتنی تھی، حضور کے ساتھ ان سواریوں پر سفر کرنے والے لوگ کتنے تھے، حضور نے کتنے جانوروں کا گوشت کھایا ہے، میرے پیغمبر نے کتنی سبزیاں کھائی ہیں، میرے پیغمبر نے کتنے رنگ پہنے ہیں، کس قسم کے کپڑے پہنے ہیں، میرے نبی کا منبر کیسا تھا، میرے پیغمبر کی چارپائیاں کیسی تھیں، میرے پیغمبر کے پیالے کیسے تھے، میرے پیغمبر کی پلیٹیں کیسی تھیں، میرے پیغمبر کی لنگی کیسی تھی، میرے پیغمبر کی قمیضیں کیسی تھیں، میرے پیغمبر کی چادریں کیسی تھی، حضرت آمنہ کی گود سے لے کر حضرت عائشہ کی گود تک میرے نبی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر کے اس امت نے بتا دیا ہے۔ ہم سے وفا ہو سکے یا نہ ہو سکے، حضور سے وفا ہر دور میں یہ امت انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ حضور کا محفوظ ہے۔ علماء نے اگلی وجہ لکھی ہے کہ یہ سب کچھ حضور کا محفوظ کیوں کرایا گیا؟ کسی نبی کا کچھ نہیں ملتا اور حضور کا سب کچھ ملتا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ محفوظ کیوں کرایا گیا؟ علماء نے لکھا ہے یہ صرف صحابہ کی شان نہیں، انہوں نے میرے نبی کے ہر انداز کو محفوظ کیا اور میرے نبی کے ہر رنگ کو محفوظ کیا نہیں، بلکہ اس میں میرے رب کی مشیت کا ہاتھ شامل ہے۔ اللہ نے اپنے ارادے سے اپنے نبی کا یہ سب کچھ محفوظ کروایا ہے تاکہ کل قیامت تک میرے نبی کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بننی چاہیے، لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بننی چاہیے، لوگ اس زندگی پہ عمل کر کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کی ایک ہی صورت تھی کہ حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی اگر محفوظ کرانی تھی تو حضور پر نبوت کو ختم کرنا ضروری تھا، حضور پر نبوت کو ختم کرنا ضروری تھا۔ اگر حضور پر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور کی یہ سیرت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے اور اس سے بھی کئی درجے علماء نے اور اس کی تعریف لکھی ہے، تو حضور کا کچھ بھی محفوظ نہ ہوتا۔ اگر یہ سب کچھ محفوظ ہے، اللہ نے اس لیے کرایا ہے کہ محبوب ہم نبوت ختم کر دیں گے، نبوت ختم ہو جائے گی، تیری سیرت کی روشنیاں قیامت تک کے لیے پھیلتی رہیں گی۔ تو حضور کی سیرت محفوظ ہے۔ دلیل یہ ہے کہ میرے رب نے حضور پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، نبوت کو ختم کر کے اللہ نے حضور کی سیرت کو محفوظ کرا دیا۔ جتنی تعریفیں کی جائیں، جتنا میرے نبی کا تذکرہ کیا جائے
وہ کم ہے۔ میں کتنی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آپ کو کتنا بتاؤں کہ علامہ سیوطی نے بڑی خوبصورت وہ کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ، اس میں علامہ سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جنوں کی جماعت ہے، اس نے حضور کی نبوت پر ایمان لایا، لیکن وہ ایمان کب لائے ذرا سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں حضور کی بعثت سے 400 سال پہلے ایک جنوں کی جماعت حضور پر ایمان لا چکی تھی۔ 400 سال پہلے ایک جنوں کی جماعت میرے پیغمبر پر ایمان لا چکی ہے۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی؟ ابھی تک حضور دنیا میں آئے نہیں، ابھی تک میرے آقا کا دور نہیں آیا، میرے نبی کا زمانہ نہیں آیا، میرے پیغمبر کی زندگی ابھی تک سامنے نہیں آئی، حضور اس دنیا میں آئے ہی نہیں، تو حضور کی آمد سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ موجود تھا، میرے نبی کی سیرت موجود تھی۔ تورات کے ورقوں پر موسیٰ کی امت ہے، موسیٰ کی شریعت ہے، لیکن صفحے تورات کے تھے، تعریف مصطفیٰ کی تھی، صفحے انجیل کے تھے، تعریف مصطفیٰ کی تھی، صفحے زبور کے تھے، تعریف مصطفیٰ کی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم وصیت کرنے لگے، اے میرے بیٹے اگر تو خدا سے دعا مانگے اور تیری دعا قبول نہ ہو تو میں ایک وظیفہ تجھے بتاتا ہوں، جب تک اس دعا میں تو وہ نام نہیں لے گا اللہ تیری دعا قبول نہیں کریں گے۔ حضرت شیس نے کہا ابا جان بتائیے کون سا وہ وظیفہ ہے، کون سا وہ نام ہے جو میں رب کو پیش کروں تو اللہ میرے اس نام کی وجہ سے میری تمام دعائیں قبول کر لے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا اے میرے بیٹے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جب تک اس دعا میں محمد کا حوالہ نہیں دے گا اللہ تیری دعا قبول نہیں کرے گا۔ محمد کا حوالہ نہیں دے گا اللہ تیری دعا قبول نہیں کریں گے۔ حضرت شیس فرمانے لگے ابا جان یہ محمد کون ہے؟ آپ سے پہلے تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ سے پہلے تو اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم فرمانے لگے بیٹا میں نے جنت کا کوئی محل ایسا نہیں دیکھا جس محل کی پیشانی پر اس محمد کا نام نہ لکھا ہو، میں نے شجر طوبہ کے پتوں پر اس محمد کا نام لکھا دیکھا ہے، میں نے عرش بری کے نیچے اس محمد کا نام لکھا دیکھا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کلمے میں نمازوں میں اذامیں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، فرماتے آدم خلد بری پہ لکھا ہوا طوبہ پہ ملا مجھے نام محمد۔ اے میرے بیٹے میں نے دنیا میں اور جنت میں ہر محل پر اور ہر حور کی پیشانی پر اس نام محمد کو لکھا دیکھا ہے، ابھی تک کائنات بن رہی ہے۔ ایک سوال کرنے لگا صحابی حضور سے متا کنت نبیًا، یا رسول اللہ آپ نبی کب سے بنائے گئے؟ اللہ نے آپ کو کب سے نبوت کا تاج دیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، اے میرے صحابی میری نبوت کا پوچھتا ہے کہ میری نبوت کب سے شروع ہوئی اور میں کب سے چلا ہوں؟ ابھی تک آدم پانی اور مٹی میں گوندے ہوئے تھے، خدا مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا چکا تھا۔ ابھی تک آدم کا وجود ہی نہیں، ابھی تک آدم بنے ہی نہیں، میرے پیغمبر کی نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو یہ ختم نبوت یہ کوئی عام مشن نہیں اور یہ کوئی عام میدان نہیں، اس میدان میں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں، ختم نبوت کے دفاع میں حضرت ابو بکر جیسا سالار امت کھڑا ہے، اسی دفاع میں حضرت حبیب بن زید جیسی شخصیات موجود ہیں، ختم نبوت کے تحفظ میں حضرت خالد بن ولید کھڑے ہیں، واشی بن حرب کھڑے ہیں، اور اگر صحابہ سے ہٹ کر آئیں اس دور میں آئیں تو اسی ختم نبوت کے میدان میں تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ گولڑوی جیسی شخصیت کھڑی ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جیسے محدث کھڑے ہیں، اسی ختم نبوت کے میدان میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے خطیب کھڑے ہیں، اسی ختم نبوت کے میدان میں مولانا غلام غوث ہزاروی جیسے مجاہد کھڑے ہیں، اسی ختم نبوت کے میدان میں حضرت مولانا لال حسین اختر جیسے مناظر کھڑے ہیں، مولانا محمد حیات جیسے مناظر کھڑے ہیں، اسی ختم نبوت کے میدان میں مفتی محمود جیسے مفکر کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام میدان نہیں، یہ کوئی عام مشن نہیں، کائنات میں سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے
تو وہ صرف اور صرف محمد کی نبوت کا دفاع ہے۔ یہ بات میں نے ایسی نہیں کہہ دی۔ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں گواہ رہنا، جو آدمی حضور کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، جملہ سنیے، جو آدمی حضور کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ گھر میں اپنی ماں اور بہن کی عزت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اس جملے کو ذرا گہرائی میں سوچنا، اللہ والوں کی زندگیاں گزری ہیں اس میدان میں، انہوں نے یہ جملہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ جس سے بھی ختم نبوت کا تحفظ نہ ہو سکے وہ اپنے گھر کی چار دیواری کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ میری ماں اور بہن کو جو عزت ملی ہے تو وہ مدینے والے کے صدقے ملی ہے۔ بولیے بولیے بولیے، مدینے والے کے صدقے ملی ہے۔ اگر حضور کی عزت محفوظ ہے تو گھر میں ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں بھی محفوظ ہیں، اور اگر حضور کی عزت محفوظ نہیں، بڑے سے بڑا عہدے والا آ جائے، بڑے سے بڑا مال و دولت والا آ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر دنیا میں کسی کی حیثیت ہے تو وہ محمد کے غلاموں کی حیثیت ہے۔ حضور سے بڑا اس کائنات میں کون ہے؟ ایک پنجابی شاعر ہے، اس نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے ہیں، میں وہ پڑھتا ہوں، کیا پتہ ازرم ابر پوے ہونو، پنجابی تھے، اردو تھے، بالکل خاموش بیٹھا۔ اس نے کہا الحمد سے لے کے والناس تائیں تیرے علم نو رب کریم چما۔ اس کا آخری مصرع سننے والا ہے، بڑا خوبصورت شاعر نے اپنا تخیل پیش کیا ہے۔ الحمد لے کے والناس تائیں تیرے علم نو، علم کہتے ہیں نام کو، تیرے علم نو رب کریم چما، چما سنگ اسود کے غلاف کعبہ، ہووے پہنچتے عرش عظیم چما، چما تیرے نقش جتھے نظر آون، یا پھر روزہ در یتیم چما، چما تیرے نقشے جتھے نظر آون، یا پھر روزہ در یتیم چما، بوریا فرش ہوتے کرسی عرش ہوتے، کیویں چھڑ کے بوریا میں عرش عظیم چما، چل چلیے پوچھئے عالمتوں، توجہ رکھنا، چل چلیے پوچھئے عالمتوں، پہلے الف چما یا پہلے میم چما؟ الف سے مراد اللہ اور میم سے مراد محمد۔ چل چلیے پوچھئے عالمتوں، پہلے الف چما یا میم چما، جس آن کے خلق دا درس دیتا، جس آن کے خلق دا درس دیتا، کیوں نہ اودی تب یہ عظیم چما۔ آخری شعر ہے اور بولنا اس پر، جس میم نے الف تے بھید کھولے، جس میم نے الف تے بھید کھولے، میرا دل کر دے پہلے میم چما۔ جس میم نے آ کر بتایا کہ وہ خدا ہے، جس محمد نے آ کے اس کا تعارف کروایا، اس محمد کے آنے سے پہلے تو 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، کوئی خدا سے واقف نہیں تھا، کوئی خدا کو جاننے والا نہیں تھا، کوئی خدا کو ماننے والا نہیں تھا۔ یہ مصطفیٰ ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو محمد اور خدا کا تعارف کروایا ہے، جس نے ابو بکر آ کر تیار کیا۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا کہ وہ امی آیا تھا، عالم بنا گیا، فقیر بن کے آیا تھا، غنی بنا گیا، اور اکیلا کھڑا ہوا تھا، زمانوں کو کھڑا کر گیا، یتیم پیدا ہوا تھا، قیامت تک کے لیے یتیموں کا سہارا بن گیا، بے نام کا الزام دیا گیا تھا، قیامت تک کے لیے نشان چھوڑ گیا۔ وہ آیا ہی جیتنے کے لیے تھا اور جیتتا چلا گیا، وہ آیا ہی چمکنے کے لیے تھا اور چمکتا چلا گیا، وہ آیا ہی چڑھنے کے لیے تھا اور چڑھتا چلا گیا، وہ آیا ہی پھیلنے کے لیے تھا اور پھیلتا چلا گیا، وہ آیا ہی دنیا میں رہنے کے لیے تھا اور رہتا چلا گیا۔ وہ ایسا سورج جس کو کبھی غروب نہیں، وہ ایسا پھول جو کبھی مرجھایا نہیں، وہ ایسا چاند جس کی روشنی کبھی مدم نہیں ہوئی، وہ ایسی بہار جس کو خزاں نہیں، وہ ایسی جوانی جس پہ بڑھاپا نہیں، وہ ایسی زندگی جس پہ موت نہیں، وہ ایسی زندگی جس پہ موت نہیں۔ میں جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں، وہ ایسی حیات جس پہ ممات نہیں، وہ ایسی حیات جس پہ ممات نہیں۔ وہ تو زندہ ہے، میرا نبی تو زندہ ہے، لفظوں میں زندہ ہے،
تذکروں میں زندہ ہے، تبصروں میں زندہ ہے، دعاؤں میں زندہ ہے، آہوں میں زندہ ہے، وفاؤں میں زندہ ہے، اپنے کردار کے ساتھ زندہ ہے، اپنی سیرت کے ساتھ زندہ ہے، اپنی خوشبو کے ساتھ زندہ ہے؟ نہیں، وہ عائشہ کے حجرے میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ کون ہے جو میرے آقا کی نبوت کو ختم کرے؟ جس پیغمبر کی امت نے اس پیغمبر کے پیالے محفوظ کیے، اس پیغمبر کی چادریں محفوظ کی، اس پیغمبر کے نیزے محفوظ کیے، اس پیغمبر کے گھوڑے محفوظ کیے، وہ امت اپنے پیغمبر کی نبوت کی حفاظت بھی کرے گی انشاءاللہ۔ کسی کو اب اپنے نبی کی ختم نبوت کی طرف اگر کوئی اٹھا تو امیر شریعت فرماتے تھے اگر کوئی بے ایمان میرے پیغمبر کے خلاف اٹھا تو ہم صدیق اکبر کے غلام بن کے اس کا مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ ختم نبوت کے محافظوں کا پہلا معلم صدیق اکبر ہے۔ ہمیں حضور سے وفا کرنے کا طریقہ صدیق نے بتایا ہے، اور ہمیں حضور سے وفا کرنے کے انداز ابو بکر نے بتائے ہیں۔ اگر کوئی حضور کی طرف بڑھے گا، جب بھی کوئی رامپال اٹھے گا علم الدین میدان میں آئیں گے، جب کبھی کوئی فرعون میدان میں آئے گا تو موسیٰ بھی میدان میں آئے گا، اور جب کبھی سلمان تاثیر جیسے بے ایمان اٹھیں گے تو ممتاز قادری جیسے جوان بھی اٹھیں گے۔ ہم نے کبھی یہ میدان انشاءاللہ خالی نہیں چھوڑا۔ یہ میرے صرف جوش خطابت نہ سمجھیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، بوڑھا ہو یا اپنی عمر کو اس نے مکمل کر لیا ہو، جب بھی حضور کا نام آئے گا اس کے اندر جوانی لوٹ آئے گی، اس کے اندر بڑھاپا ختم ہو جائے گا۔ اپنے نبی کے ساتھ ہم وفا نہ کریں، ہمارے دامن خالی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں نمازوں پہ اعتماد نہیں، ہمیں روزوں پہ اعتماد نہیں۔ کیا پتہ ہمیں ہماری نماز کام دے گی یا نہیں، کیا پتہ اس نے ہمارا روزہ قبول کیا ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں کسی پہ مان ہے تو وہ صرف اور صرف محمد کی ذات پہ مان ہے۔ ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو محمد ہی پار لگائیں گے، ہمارے ڈوبے ہوئے سفینے کو محمد ہی ترائیں گے۔ تو پھر جس نبی نے ہمارے ساتھ اتنی وفا کی ہے، اس نبی کا بھی تو حق بنتا ہے جب اس پیغمبر کی عزت کی بات آئے ہمیں تن من دھن قربان کرنا چاہیے۔ اگر میدانوں میں آنے کا کہا جائے تو میدان میں آنا چاہیے، مال کا کہا جائے ہمیں مال دیا جائے۔ ہمیں مال عزیز نہیں، ہمیں جانیں عزیز نہیں، ہمیں کچھ بھی عزیز نہیں، ہمیں صرف اور صرف محمد کی ذات عزیز ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ هو أعظم بجلاله هو أكمل بنواله هو أفصح بمقاله هو أفقد بمثاله۔ وہ جسیم بھی، وہ قسیم بھی، وہ بسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ رفیع اپنے کمال میں، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ عزیز اپنی خصال میں، وہ فنا خدا کے وصال میں، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل البرکات بھی، وہی جامع الحسنات بھی، وہ جدا بھی واصل ذات بھی ہے۔ انہی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، وہ یگان آن میں شان میں، وہ گئے فلک پہ ایک آن میں۔ یہ جو قصر سبز رواق ہے، یہ جو چرخ ہفتے طباق ہے، یہ انہی کے قصر کا تاک ہے، یہ انہی کے زیر براق ہے۔ وہ ورائے ہفتے فلک گئے کہ جہاں نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے جو نہاتھ نور و جھک گئے۔ انہیں بے حجاب خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا۔ انہیں کیا ملا، انہیں کیا دیا؟ جو ملا ملا، جو دیا دیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔